جب یہ مبارک بچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کرنے لگی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک اونی کپڑا میں لپٹے ہوئے جو دودھ سے زیادہ سفید نظر آ رہا تھا اور اسے تازہ کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی اور اس کے نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے لیٹے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ میں نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو حیران رہ گئی اور تسلی و آرام سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا، اس ڈر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی اور تبسم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور اپنا دایاں پستان آپ کے منہ مبارک میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر چاہا دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہ پیا اور رضاعت کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت رہی۔ اس لیے اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک بچے کو عدل و انصاف کا الہام فرمایا اور عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں شامل تھی۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر اس مبارک بچے کو گود میں لے کر اپنی ٹھکانے میں لے آئی۔ یہاں میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دودھ پلایا، آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی سیر ہو کر پیا۔ میرے پستانوں میں دودھ خوش ہو گیا تھا اور اتنا دودھ نہ نکلتا تھا جس سے میرا اپنا بیٹا بھی پیٹ بھر لیتا اور وہ بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا رہتا تھا۔ جب میں نے اپنا پستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں دیا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کی اونٹنی بھی بہت کمزور تھی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ میرے شوہر اونٹنی کی طرف گیا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کو دھویا تو برتن بھر گیا۔ ہم دونوں نے خوب پیٹ بھر کر پیا، رات آرام سے سوئے۔ صبح کو جب ہم اٹھے تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے مبارک اور خوشبخت بچے کو لے کر آئی ہو؟ کل ہم سب اس کے طفیل شکم سیر ہو کر سوئے، امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ان کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ پھر مجھ سے میرے شوہر نے فرمایا کہ خاموش رہنا اور یہ بات چھپائے رکھنا، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اسی وقت سے یہود کے علماء کو نہ دن کی زندگی اچھی لگتی ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے۔ پھر عورتوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور میں اس مبارک بچے کی والدہ سے رخصت ہوئی۔ قبیلے کی عورتیں روان کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنی سواری پر بیٹھی۔ میں نے اپنی سواری کو دیکھا کہ اس نے کعبہ شریف کی طرف 3 مرتبہ اپنا سر جھکایا، پھر اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر چل پڑی، حتیٰ کہ ان دوسرے لوگوں کے جانوروں سے آگے نکل گئی جو میرے ساتھ تھے۔ وہ سب مجھ پر تعجب کرنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے ابو ذئب کی بیٹی، تیری یہ سواری وہی سواری ہے جس پر تو آئی تھی، حالانکہ اس وقت تو بمشکل چلتی تھی۔ یہ سواری کبھی تجھے جھکا دیتی اور کبھی بلند کر دیتی۔ تو میں جواباً کہتی تھی کہ اللہ کی قسم یہ وہی سواری ہے۔ تو انہوں نے اس بات پر بہت تعجب کیا اور کہنے لگی کہ اس سواری کی بڑی شان ہے۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس سواری سے سنا کہ وہ سواری کہہ رہی تھی کہ اللہ کی قسم میری بہت بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے بعد زندگی دی، کمزوری کے بعد صحت دی۔ اے بنو سعد کی عورتوں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم غفلت میں ہو،
کیا تم جانتی ہو کہ میری پیٹھ پر کون ہے؟ میری پیٹھ پر تمام انسانوں میں سے بہتر انسان، تمام رسولوں کے سردار اور تمام جہانوں کے رب کا محبوب ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ سب اس مبارک بچے کی برکتیں ہے جو ہمارے خاندان پر نازل ہوئی ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ ہم بنو سعد کی زمین میں آ گئے، بخدا ہماری زمین ساری روئی زمین سے زیادہ قحط سالی کی شکار تھی۔ ایسی حالت تھی کہ صبح کو جانور چرنے کے لیے جاتے اور شام کو بھوکے واپس آتے اور ان سے ایک قطرہ دودھ بھی حاصل نہ ہوتا، حتیٰ کہ قبیلے بنو سعد سے اگر کوئی ایک قطرہ دودھ بھی طلب کرتا تو نہ ملتا۔ جس دن ہم گھر پہنچے تو شام کو جب ہماری بکریاں واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور روزانہ ان کے دودھ کے مقدار میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں اور میرے گھر والے پیٹ بھر کر دودھ پیتے اور پھر بھی دودھ بچ جاتا، لیکن میرے قبیلے والوں کے پاس ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا۔ قبیلے کے لوگ ان حالات کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ کیا بات ہے کہ ہمارے جانور روز بروز کمزور ہوتے ہیں اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور روز بروز ترقی کرتے ہیں اور ہمارے جانوروں کا دودھ خشک ہو رہا ہے، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں کا دودھ دن بدن ترقی کرتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اپنے ملازموں سے کہتے تھے کہ تم بھی اپنے جانوروں کو اس علاقہ میں چراؤ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ تو ان کے ملازموں اور چرواہوں نے اپنے جانور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں کے ساتھ چراتے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی یہ سب اس پیارے بچے کی برکتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں برکت فرمائی ہے اور اپنی نعمتوں کے دروازے کھول کر ہمیں راحت و خوشحالی سے ہمکنار کیا ہے۔ ہم پر انعام و اکرام میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور اسی پر زن کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ جب میں نے اس مبارک بچے کو اپنے گھر میں داخل کیا تو ہمارے گھر سے مشک کی خوشبو آنے لگی اور تمام بنو سعد قبیلے کے گھروں میں محسوس ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی، حتیٰ کہ اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو اس مبارک بچے کے برکت والے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی تکلیف والا جگہ پر رکھ دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا۔ ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو پھر بھی اس طرح کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ قبیلے بنو سعد میں ہم سے بڑھ کر کوئی غریب نہ تھا، لیکن اس مبارک بچے کی برکت سے یہ غربت دولت مندی میں تبدیل ہو گئی اور وہ وقت آ گیا کہ ہم سے زیادہ مال و دولت تمام قبیلے میں کسی کے پاس نہ تھا۔ پھر فرماتی ہے کہ جب یہ مبارک بچہ 2 مہینوں کے ہوئے تو ہر طرف چلتے پھرتے تھے، اور جب 8 مہینوں کے ہوئے تو آپ اس طرح بولنے لگے تھے کہ آپ کی بات سنی اور سمجھی جاتی تھی، اور جب 9 مہینوں کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے لگے، اور جب 10 مہینوں کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر چلاتے تھے۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک روز میری گود میں تھے کہ سامنے سے میری بکریاں گزری، ان میں سے ایک بکری قریب آئی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو چوما اور دوسری بکریوں میں جا ملی۔ جانوروں جتنے بھی اقسام ہیں جانوروں کے، یہ تو تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد سمجھتے تھے۔ ان تمام معجزات اور واقعات اور حالات کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور پھر وہ روشنی اجل جاتی تھی۔ پھر فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا جو فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قدوسن قدوسن، پاک ہے او پاک ہے او، نامت العیون، تمام آنکھیں سو چکی ہے، والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ پھر فرماتی ہے کہ اس مبارک بچے کا بڑھنا دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت اچھا تھا۔ 1 سال کی عمر میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 2 سال ہے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو میں نے آپ کو دودھ چڑھا دیا۔ جب میں نے دودھ چڑھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔